کے بعد کیونکہ میری مدر ہے اور ان کا ایکسپیرینس بھی آف کورس مجھ سے زیادہ ہے، تو وہ میری ہیڈ ہے کہ کلچرل ڈریسنگ کو فیشن انڈسٹری میں پروموٹ کیا جائے، کیونکہ آج کل برانڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایسے ان اپروپریٹ ڈیزائنس بھی نکال رہے ہیں جو ہماری لیڈیز نہیں پہنتی ہے. اب ہماری اگر راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات کی جائے تو ہماری آڈینس جو ہے وہ ایسے بھڑکیلے چمکیلے ڈریسز پہننا پسند نہیں کرتی ہے. صحیح وقت کا انتظار کرتے رہیں گے نا تو صحیح وقت بھی آپ کا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے انتظار کرتا رہے گا. انشاءاللہ جب تک میں اپنے برانڈ کو ٹاپ 1 پہ نہ پہنچا دوں تب تک میں سکون سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. ملک علی رضا پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ملک علی رضا. ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جس شخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے چاہ رہا ہوں ان کا تعلق فیشن انڈسٹری سے ہے اور اس وقت اسلام آباد کے اندر اپنا ایک برانڈ بھی چلا رہی ہیں اور ایک نوجوانوں کے لیے عملی مثال ہیں کہ کس طرح سے نوجوان پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اور اپنے خاندان کی کفالت میں یا اپنے شوق کی وجہ سے وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں ہادیہ عامر جو کہ اسلام آباد سے. ہادیہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. سب سے پہلے کیونکہ ایز اے فیشن ڈیزائنر آپ ہمارے پروگرام میں آئی ہیں اور آپ کا یہ شوق بھی ہے، آپ کا پیشن بھی ہے اور آپ کا بزنس بھی ہے، تو ہم یہ چاہیں گے سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہادیہ عامر بیسیکلی ہیں کون، کہاں سے تعلق ہے اور کس طرح سے فیشن انڈسٹری کو چنا آپ نے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو تھینکس فار ہیونگ می. آپ لوگوں کا، سب کی پوری ٹیم کا آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا. سیکنڈلی میں ایک فیشن ڈیزائنر ہوں اور میرا تعلق اسلام آباد سے ہے. اسلام آباد غوری ٹاؤن سے میرا تعلق ہے. میں آن لائن کلاتھنگ برانڈ رن کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ آن لائن فری فیشن کورسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. میرے ساتھ ساتھ میری موم بھی ہوتی ہیں میرے ساتھ جو کہ میری ٹیم میں ایڈ ہیں، میری کو فاؤنڈر ہیں اور ہم دونوں مل کے جو ہے وہ اپنے برانڈ کو بھی چلا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے فیشن سینٹر کو بھی. اچھا، یہ بیسکلی کیونکہ آپ نے بات کی کہ فیشن انڈسٹری میں اپنے برانڈ کو چلا رہے ہیں، ظاہر بات ہے فیملی سپورٹ تو آپ نے بتایا آپ کی موم ساتھ ہے تو فیملی سپورٹ تو اوبیسلی ہے ہی ہے. یہ فیشن برانڈ کا کلاتھنگ برانڈ کو لانچ کرنا یا فیشن انڈسٹری میں قدم رکھنا، اس کی موٹیویشن کہاں سے آئی؟ کیا لگا کہ مجھے فیشن انڈسٹری میں جانا چاہیے؟ اصل میں اس کی موٹیویشن مجھے اپنی موم سے ہی آئی تھی. کیونکہ میری مدر جو ہیں وہ فیشن ڈیزائنر ہیں اور انہیں بھی 10+ ایئرس کا ایکسپیرینس ہے. سو بیسکلی ان کو دیکھتے ہوئے شروع سے شوق تھا اور پھر اسی چیز کو میں نے کہا کہ انٹر کے بعد میں نے کہا کہ اس فیلڈ کو اپنا لیا جائے اور انٹر کے بعد میں نے اپنا ڈپلوما کیا فیشن ڈیزائننگ میں، اپنا کریئر سٹارٹ کیا اور اب ساتھ ساتھ بزنس بھی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں CS بھی کر رہی ہوں. صحیح، اوکے. اچھا ہادیہ، اب کیونکہ ہم دیکھتے ہیں فیشن ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارا کمپٹیشن بھی ہوتا ہے. آپ لوگوں نے برانڈ کتنے عرصے سے آپ لوگ یہ چلا رہے ہیں؟ ظاہر بات آپ کی موم اگر چلا رہی ہیں تو وہ کتنے عرصے سے وہ اس برانڈ کو چلا رہی تھی، یا آپ نے جب شروع کیا تو کتنے عرصے سے چلا رہی ہیں؟ کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اصل میں میری موم جو کر رہی تھی وہ آف لائن چلا رہی تھی، جو بھی کام تھا وہ ان کا آف لائن تھا، فزیکل تھا. لیکن جب میں نے اسٹارٹنگ کری تو میں نے کہا کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل بڑے سے بڑے برانڈ اور وہ ایسے بھی کووڈ کے آنے کے بعد تو تمام کام جو ہے وہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، آن لائن ہو گیا ہے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کو ہم آن لائن سٹارٹ کریں. تو آن لائن سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے اپنا کلاتھنگ برانڈ کا آئیڈیا ڈیولپ کیا اور اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا. اینڈ دین فردر ہم نے جو ہے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ کیوں نہ فیشن کورسز پرووائڈ کریں فری آف کاسٹ. صحیح. کیونکہ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں پہلے تو اس چیز کا رجحان نہیں تھا، یونیورسٹیز تھیں لیکن اتنا رجحان نہیں تھا ہمارے اسٹوڈنٹس میں، ہماری جو پبلک ہے اس کے اندر. لیکن اب بہت زیادہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، بہت زیادہ ہماری پبلک کے اندر یہ انٹرسٹ پیدا ہو رہا ہے، ڈیولپ ہو رہا ہے کہ وہ فیشن کو جو ہے وہ سیکھیں، فیشن کیا ہے، اسٹائلنگ کیا ہے، ڈیزائننگ کیا ہے اور اس فیلڈ میں آئیں. تو اسی لیے پھر ہم نے سوچا کہ پاکستان میں ایسا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے جو آن لائن پلیٹ فارم ہو اور سکھا رہا ہو فری آف کاسٹ. تو اب آپ ہمارا دیکھیں تو AS کلیکشن اسلام آباد کے نیم سے ہمارا پاکستان کا پہلا پلیٹ فارم ہے جو فری آف کاسٹ آن لائن کورس پرووائڈ کر رہا ہے ساتھ ساتھ. صحیح. اس وقت آپ کے پاس کتنے لوگ انرولڈ ہیں جو اس کورس کو اویل بھی کر رہے ہیں اور کتنے لوگوں نے آپ سے یہ کورس سیکھ کر آگے اپنے اپنے برانڈ لانچ کیے؟ اگر میں اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کروں تو میرے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 60+ ہیں اور صرف نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیں. اور موسٹلی جو ہماری کمیونٹی ہے وہ ایک اسٹرانگ کمیونٹی ہماری انڈیا میں ہے. اچھا جی. انڈیا میں تو ویسے بھی فیشن کا جو ایک بہت بڑا جی وہاں پہ بہت زیادہ رجحان تھا، لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ جو ہے اس چیز کا سینس آتی جا رہی ہے. لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ. انڈیا کے لوگ آپ کے پاس کیسے آئے؟ وہاں پہ تو آلریڈی اتنے بڑے برانڈس ہیں، اتنے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے آپ سے کیوں موٹیویشن لی؟ کیا وہ واقعہ تھا یا کن لوگوں نے آپ سے رابطہ کیا کہ ہمیں بھی آپ لوگ جو ہے اپنے بورڈ پہ لیں؟ اصل میں
وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ یار اتنی ینگ لڑکی ہے, اسٹوڈنٹ بھی ہے اور سارا کچھ مینیج کر رہی ہے, تو ان کو اس چیز سے کافی موٹیویشن ملتا ہے. مجھے بہت لوگوں کے میسیجز آتے ہیں کہ آپ اپنی اسٹڈیز بھی مینیج کرتی ہو, آپ اپنے بزنس کو بھی مینیج کرتی ہو, آپ اپنے آف کورس فیملی کو بھی مینیج کرتی ہو, تو اتنا سب کچھ کیسے کر لیتی ہو؟ ہمارے لیے تو صرف اسٹڈیز کرنا ہی محال ہو جاتا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ بس اللہ کروانے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہے, اور اللہ تعالیٰ کے بعد اس دنیا میں میری فیملی ہے جو مجھے سپورٹ کرتی ہے. تو الحمدللہ فیملی کی سپورٹ ہونا میں کہتی ہوں لازمی ہونی چاہیے. صحیح, بالکل اوبیسلی اللہ تعالیٰ کی مدد اور ان کے کرم کے بجائے تو ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے, چاہے کسی بھی کام میں آپ لوگ دیکھتے ہیں. ابھی کیونکہ پاکستان کے حالات ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ اوبیسلی افسردہ بھی نظر آتا ہے, لیکن بہت سارے نوجوان, جس طرح کی ایک زندہ مثال آپ خود ہیں, جو اپنی مثال آپ ہیں, جنہوں نے اس مشکل حالات میں بھی اپنے آپ کو منوایا ہے, اپنا لوہا منوایا ہے کہ پاکستان کا نوجوان کچھ بھی کر سکتا ہے کرنے پر آئے تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے ان موجودہ حالات میں نوجوانوں کو کس طرح سے آگے آنا چاہیے, اس انڈسٹری میں کس طرح سے آگے آنا چاہیے تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اپنی فیملی کو بھی بیک اپ کر سکیں اور اپنے معاشرے کو بھی بیک اپ کر سکیں؟ یہ بالکل, یہ آپ نے بہت ایک اچھا کوسچن کیا اور بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن کیا ہے, جو کہ آج کل کے لیے میں کہتی ہوں کہ بہت ضروری ہے. ایکچولی دیکھیں, پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ نہ آپ کے پاس موبائل فونس تھے, نہ آپ کے پاس ڈیوائسز تھیں, لیکن اب آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس موبائل فون کے اوپر تمام کی تمام چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اب اگر آپ میرے برانڈ کی بات کریں تو میرا برانڈ ایک آن لائن برانڈ ہے. میرا برانڈ یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ میں فون کے اوپر ایک دکان لے کے چل رہی ہوں. تو اب تو ایسی اپرچونیٹیز آپ کے پاس آ گئی ہیں. اس کے علاوہ اب جو ہے نا, لوگوں نے وہ بزنس ایونٹس کرنے اسٹارٹ کر دیے ہیں, اور جو کہ بالکل فری آف کاسٹ بھی ہوتے ہیں. تو آپ ایسی جگہوں پہ جائیے, ایسی اپرچونیٹیز کو دیکھیے, کیونکہ ایسی جگہوں پہ جا کر, ایسے ایونٹس پہ جا کر آپ کو بہت ساری اپرچونیٹیز ملتی ہیں نیٹ ورکنگ کی, کنیکٹیوٹی کی. تو آپ جائیے وہاں پر, لوگوں سے نیٹ ورکس بنائیے, کنیکشنز بنائیے, اور اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور آج کل کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے, کیونکہ میرے پیرنٹس ہمیشہ یہ چیز کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. آج کل کے زمانے میں لازمی طور پر ہونا چاہیے. صحیح, بالکل. اوبیسلی ہر انسان کو اپنی کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ڈیولپمنٹ. اچھا, آپ کی جرنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ خود نوجوان, ابھی آپ کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہوا, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آگے آپ جا کے اس فیلڈ میں جب آگے اپنا نام مزید روشن کریں گی, پاکستان کا نام روشن کریں گی, تو اس جرنی میں اب تک موسٹلی کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ کیونکہ آن لائن کلاتھنگ برانڈ چلانے میں پھر آپ کو بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں, اسکیمز بھی ہوتے ہیں, بہت سارے ایشوز بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, پھر آپ کو بہت سارے ٹارگیٹنگ بھی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے موٹے برانڈز یا آگے پیچھے جو لوکل جو آپ کے ہیٹرز ہوتے ہیں وہ آپ کو ٹارگیٹ بھی کرتے ہیں. موسٹلی ہم نے دیکھا کہ برانڈز کے پیجز ہیک ہو جاتے ہیں, بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, بہت ساری مشکلات آتی ہیں. تو چھوٹی چھوٹی مشکلات کو ڈسکس کریں تو بہت زیادہ مشکلات بن جاتی ہیں. تو آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ان پہ قابو کس طرح پایا آپ نے؟ دیکھیں, آج کل اپنے برانڈ کو مارکیٹ میں ڈیولپ کرنا اور اسٹینڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو سب سے بڑا آپ کا پرابلم آ جاتا ہے نا, جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے آپ کا ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کا. آپ کے کسٹمر آپ پہ ٹرسٹ نہیں کر پاتے ہیں, کیونکہ آپ جانتے ہیں آن لائن اتنے برانڈس ہیں اور بہت زیادہ اسکیمرز بھی پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ فراڈس بھی کر جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کسٹمرز پہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے, اور اگر آپ اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. صحیح. کسٹمر کا ٹرسٹ ڈیولپ کیسے کیا جا سکتا ہے, اور جو اسکیمز ہوتے ہیں ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ دیکھیں, موسٹلی جو برانڈز ہوتے ہیں, اگر میں کلاتھنگ برانڈس کی صرف بات کر رہی ہوں, تو موسٹلی جو برانڈز ہوتے ہیں وہ آپ سے ایڈوانس پیمنٹ لیتے ہیں, کچھ جو ہوتے ہیں وہ آپ سے فل پیمنٹ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو ہمیشہ یہ چیز فالو کرنی چاہیے کہ آپ نے جب بھی, اگر آپ خود بھی بزنس چلا رہے ہیں تو آپ نے ایڈوانس پیمنٹ رکھنی ہے, لیکن آپ 50% ایڈوانس پیمنٹ رکھیں, تاکہ آپ کا کسٹمر بھی آپ کے ساتھ فراڈ نہ کر سکے اور آپ بھی اس کے ساتھ فراڈ نہ کر سکیں. اس کو بھی اس چیز کا ٹرسٹ ہونا چاہیے. صحیح. اور جو مطلب اگر آپ سمجھیں کہ اسکیم, بہت سارے پیجز ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ, لائک آپ کا برانڈ اٹھا کے, آپ کی کلیکشن اٹھا کے انہوں نے اپنے برانڈ پہ لگا دی اور وہ سیل آؤٹ کر رہے ہیں, آپ سے خرید کر وہ آگے مہنگے داموں بیچ رہے ہیں. اس طرح کی جتنے بھی برانڈز ہیں یا اس طرح کے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں, ہم تو کہتے ہیں اس کو ڈیجیٹل اسکیمنگ کہتے ہیں. تو ڈیجیٹل اسکیمنگ سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے کہ اگر میں ایز اے کسٹمر کسی چیز کو دیکھتا ہوں کہ یار مجھے یہ چیز خریدنی چاہیے, تو میں ایک فیک برانڈ پہ جا کے خرید رہا ہوں, لیکن مجھے اس کی پہچان کیسے ہوگی کہ اس کا یہ جو چیز ہے, سارا اسٹریم جو اس نے دکھائی ہوئی ہے, یہ فیک ہے اور کس کی آرگینک ہے؟ دیکھیں, ہمیشہ سے یہ ایک بزنس کا رول ہے کہ آپ نے جب بھی پروڈکٹ بیچنا ہو تو آنر کو سامنے آنا پڑتا ہے. تو آنر جو ہے وہ سب سے بڑی پہچان ہوتی ہے اپنے برانڈ کی.
تو اگر باقی اسکیمز ہیں تو وہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک انڈین برانڈ ہے, میں ان کا نام نہیں لوں گی, تو ان کے ساتھ بڑے لوگوں نے کیا ہے اسی طریقے سے کہ ان کا نام لے کر اور اس طریقے سے انہوں نے ویڈیوز بنائی ہیں, اپنے سوشل میڈیا پیجز بنائے ہیں اور ان کا نام لے کر جو ہے سیلنگ کری ہے. آگے سے وہ ان سے ایڈوانس پیمنٹ اٹھا لیتے تھے اور پھر ان کو جو ہے وہ ڈریسز بھیجتے نہیں تھے, جس کی وجہ سے اس اصل جو برانڈ تھا, جو آپ کا اوتھینٹک برانڈ تھا, اس کے اوپر بڑا نام آیا. تو جب انہوں نے اس چیز کو بڑھتے ہوئے دیکھا اور ان کو یہ چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ جی یہ ہمارا نام یوز کر رہے ہیں, تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اویئرنیس کی ویڈیوز وغیرہ بنائی کہ جی یہ برانڈ جو ہے وہ فیک ہے اور یہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ فراڈ کر رہا ہے. صحیح. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے. اس طرح کے جو آن لائن برانڈز ہوتے ہیں یا آج کل فزیکل برانڈز جتنے بھی ہیں جو مارکیٹ میں بھی پڑے ہوئے ہیں, اسلام آباد کیا بلکہ پورے ملک میں, پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, وہ اپنی ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ اوپر فوکس کرتے ہیں. بہت سارے ایڈورٹائزمنٹ بناتے ہیں, بہت سارے اس میں فنی کانٹینٹ بناتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے وہ اس دور میں کتنی ضروری ہے؟ بہت ہی زیادہ ضروری ہے یہ چیز, کیونکہ دیکھیں اور میں ایک اور چیز یہاں پر کہنا چاہوں گی, ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں آج کل جو ہے نا, میں ایک چیز پہ بلیو رکھتی ہوں کہ آپ اگر اپنی فزیکل آؤٹ لیٹ بناتے ہیں نا تو صرف آپ اسی ایریے کے لوگوں کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک آن لائن برانڈ چلا رہے ہیں, آپ اپنے آن لائن جو ہے وہ بزنس کو رن کر رہے ہیں, تو آپ ورلڈ وائڈ اپنی آڈینس کو ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز تو پہلے یہ آ گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں سب سے بڑی چیز کہتی ہوں کہ جب جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے میں یہی کہوں گی کہ جب آپ اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو آف کورس آپ کے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ برانڈس کے ساتھ کولیبریشنز کریں, آپ بڑے بڑے سیلیبریٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کولیبریشنز کریں اور اپنی جو ہے مارکیٹنگ کروائیں. تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نینو انفلوئنسرز ڈھونڈیں, مائکرو انفلوئنسرز ڈھونڈیں. آج کل تو آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ بلاگرز, انفلوئنسرز, ماڈلز آپ کو بہت مل جاتی ہیں. تو آپ لیکن ٹرسٹڈ کو ڈھونڈیں, یہ نہ ہو کہ اگلی جو ہے وہ آپ کے ساتھ فراڈ کر جائے. تو ٹرسٹڈ کو ڈھونڈیں اور اس کے ساتھ کولیبریٹ کریں. اس کے ساتھ کولیبریٹ کرنے کے بعد آپ کو اس سے بڑی اچھی ریچ جو ہے وہ مل سکتی ہے. اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس بجٹ نہیں ہے, آپ ایک اسٹارٹ اپ ہیں, تو آپ اس طریقے سے اپنے برانڈ کو جو ہے وہ اپنی برانڈ کی اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں. صحیح. چلیں یہ تو ہو گیا سارا برانڈ کے حوالے سے بات ہم کریں تو, یا پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کتنی ضروری ہے اس چیز کے لیے. کسی بھی برانڈ کو بنانے کے لیے نا کوالٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. بالکل. چاہے وہ کلودنگ ہو, چاہے وہ کسی بھی آؤٹ فٹ میں ہو, اس کے لیے بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو آپ اپنے برانڈ کی کوالٹی کو کس طرح سے جو ہے نا وہ میک شیور کرتی ہیں کہ اچھی کوالٹی ہو؟ پھر ظاہری بات ہے آن لائن جب آپ جاتی ہیں چیزیں, بہت سارا فراڈ بھی ہوتا ہے. جی بالکل. بہت سارے اسکیمز آپ کے سامنے. تو اس چیز کو کس طرح سے میک شیور کیا جاتا ہے کہ جو چیز آپ لوگ دکھا رہے ہیں وہی چیز آپ لوگ بھیج رہے ہیں, اور پھر جو چیز آپ بنا رہے ہیں اس کے لیے جو بیک اینڈ پہ ساری ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے, کپڑا کہاں سے لیا جاتا ہے, ڈیزائننگ کون کرتا ہے, یہ ساری چیزیں کس طرح سے مینیج ہوتی ہیں؟ اصل میں اگر میں بات کروں تو پہلے جب میں نے اسٹارٹنگ کیا تھا تو اس ٹائم پہ میری ٹیم میں صرف میں تھی, میری موم تھی. لیکن الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ آپ بس شروع کر دو. تو بس جب میں نے اسٹارٹ کیا اللہ کا نام لے کر, تو بس آہستہ آہستہ میری ٹیم بنتی گئی. تو اگر ڈیزائننگ کی بات کی جائے, ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کی, تو ڈیزائننگ ڈپارٹمنٹ کا جو ہے وہ ڈیزائننگ میں کرتی ہوں اور ساتھ میں میری موم ہوتی ہیں کیونکہ وہ ڈیزائنر ہیں. تو ڈیزائننگ ہم لوگوں کے ہی حوالے ہوتی ہے. سب سے پہلے ڈیزائن جو ہے وہ میں ڈیولپ کرتی ہوں, اور اس کے بعد کیونکہ میری مدر ہے اور ان کا ایکسپیرینس بھی آف کورس مجھ سے زیادہ ہے, تو وہ میری ہیڈ ہیں اور ان کے پاس میں ڈیزائن کو جو ہے وہ بھیج دیتی ہوں, ان کی طرف سے اپروو ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے میری ورکرس ہیں, میری ٹیم ہے, میری ورکرس ہیں جو کہ آگے ہمارے کہہ لیں کہ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ میں ہوتی ہیں, تو وہ سارا پروڈکشن کا جو ہے وہ کام سنبھالتی ہیں. اس کے علاوہ ہماری سیلز مینیجر بھی ہیں, ری سیلرز بھی ہمارے ساتھ کافی اب جو ہے ہمارے برانڈس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ موسٹلی ہماری جو کلودنگ کی انڈسٹری ہے فیصل آباد ہے, یا ہمیں اگر اس سے ہٹ کے دیکھا جائے تو لاہور سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں بہت سارے لوگوں کو. تو آپ لوگ اپنا جتنا بھی کلاتھس ہیں, جتنے بھی آپ کی چیزیں ہیں, وہ کس طرح سے مینیج کرتے ہیں, کہاں سے لیتے ہیں؟ کچھ ہمیں وہ چیزیں ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ آپ وہ چیزیں کہاں سے لیتے ہیں جن چیزوں کو آپ بنا کے برانڈ کرتے ہیں, تاکہ وہ جو نوجوان جو آپ کو دیکھ رہا ہے, جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کے لیے آسانی ہو کہ کہاں سے اچھی چیز مل سکتی ہے. یا آپ یہ بتائیں کہ کس جگہ سے اچھی چیزیں مل سکتی ہیں. دیکھیں, اگر فیبرک کی بات کی جائے تو پہلے تو میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ فیبرک سورسنگ پہلے ہم لوگ ٹیم میں تو صرف میں اور میری موم تھی, تو ہم لوگ خود کرتے تھے. لیکن اب جب آہستہ آہستہ ہماری ٹیم بنتی گئی, تو اب ہماری ٹیم کے جو بندے ہیں وہ کچھ پنڈی میں بھی ہیں, کچھ فیصل آباد میں بھی ہیں, کچھ لاہور میں بھی ہیں. یہ تین جو مین جگہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ مین سٹیز ہیں, یہاں سے آپ کو فیبرک آتا ہے. تو ان تینوں جگہوں سے جو ہے ہمیں ایک کوالٹی, ایک اچھی کوالٹی کا فیبرک جو ہے وہ مل جاتا ہے.
صحیح. ہادیہ, اب کیونکہ اکانومی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, مہنگے ڈریسنگ تو اوبیسلی مہنگی ہوتی ہے, برانڈس کی ڈریسنگ تو ویسے ہی مہنگی ہوتی ہے. کس طرح سے ریٹ مینیج کیا جاتا ہے؟ آپ لوگ کس طرح سے لوور سے لے کر اپر تک تمام جو ہماری کمیونٹی ہے اس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں؟ کس طرح سے آپ ریٹ کی چیزوں کو لے کر چلتے ہیں کہ یار کتنا ریٹ ہو تاکہ یہ آسانی سے بک سکے کوئی چیز؟ تو یہ چیز ساری کس طرح سے ڈیل کی جاتی ہے؟ جی ایکچولی ہمارا جو برانڈ ہے ایس کلیکشن اسلام آباد, اس کا مشن ہی ہے, یہ مین مشن جو ہمارا ہے وہ یہی ہے کہ کلچرل ڈریسنگ کو فیشن انڈسٹری میں پروموٹ کیا جائے, کیونکہ آج کل برانڈز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ایسے ان اپروپریٹ ڈیزائنس بھی نکال رہے ہیں جو ہماری لیڈیز نہیں پہنتی. ٹھیک ہے, تو ہمارا جو مین مشن ہے وہ یہی ہے کہ کلچرل ڈریسنگ کو فیشن انڈسٹری میں پروموٹ کیا جائے, اینڈ سیکنڈ ون از کہ افورڈیبل فیشن کو پروموٹ کیا جائے. تو ہمارے جتنے بھی پرائزز ہوں گے وہ آپ کو افورڈیبل ہی ملیں گے, ہمارے جتنے بھی ڈیزائنس ہیں وہ آپ کو افورڈیبل. چلیں ہم آپ سے ویسے پوچھ لیتے ہیں, سب سے منیمم پرائس آپ کی کیا اور میکسیمم پرائس آپ کی کیا؟ اگر ہم 3 پیس ڈریسز کی بات کریں تو منیمم جو ہے وہ آپ کہہ لیں 3000 سے اسٹارٹنگ ہے ہماری. صحیح, ٹھیک ہے, اور میکسیمم جو ہے وہ اگر آپ فیسٹیو میں لے جائیں تو وہ 6-7,000 تک چلا جاتا ہے. صحیح. کتنی کلیکشنز ہیں آپ کے پاس, اور اوور آل اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا جو سب سے زیادہ ٹرینڈنگ کلیکشنز چل رہی ہے برانڈ کے اندر تو وہ کون سی ہے؟ دیکھیں ابھی ہماری جو ہے عید کی کلیکشن انشاءاللہ فیبرری کے اینڈ میں آنے والی ہے. ہماری ماڈلز جو ہیں ان سے ہم نے شوٹس اپنے جو ہے وہ اسٹارٹ کروا دی ہے, اور انشاءاللہ فیب کے اینڈ میں جو ہے وہ ہم اپنی عید کی کلیکشن لانچ کریں گے. اور اس کے اندر اس دفعہ جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سلک کو جو ہے فیبرک کو وہ بہت زیادہ ہم نے فوکس میں رکھا ہے, کیونکہ پرنٹڈ سلک جو ہے پرنٹڈ سلک جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے. صحیح. خواتین کی سب سے زیادہ ڈیمانڈ کیا آتی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں خواتین تو بڑی کانشیس ہوتی ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر, چاہے عید ہو, چاہے کوئی بھی فیسٹ ہو, کوئی بھی کسی جگہ بھی کچھ بھی ہو, تو ان کے لیے ہر چیز میچنگ بھی چاہیے ہوتی ہے, ہر چیز ان کے لیے ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں کو جب ڈیمانڈز آتی ہیں, سب سے زیادہ ڈیمانڈ آپ کی کن چیزوں پہ آپ دیکھتی ہیں کہ ہمیں آتی ہے کہ یار یہ فیمیلز کو زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے تو ہم اسی پہ زیادہ ورک کریں؟ کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک نئے انٹرپرینور کے لیے, ایک نئے بزنس مین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں کہ انٹرسٹ کیا ہے لوگوں کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان لوگوں کا جو ہماری کمیونٹی ہے, جو ہمارے پنڈی اسلام آباد کے جو لوگ ہیں, ان کا مین انٹرسٹ کس طرح کے فیشن کے اوپر ہوتا ہے اور کس طرح کی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے؟ ایکچولی مجھے ابھی ایک کسی نے سجیشن دی تھی کہ آپ جو ہے نا اپنے تھوڑے سے بھڑکیلے چمکیلے ڈریسز جو ہیں وہ بنائیں. تو میں نے ان کو پھر یہی کہا کہ دیکھیں ہر ایک کی اپنی آڈینس ہوتی ہے, اور ہر ڈیزائنر جو ہے جب وہ ڈیزائن کرتا ہے تو اپنی آڈینس کے حساب سے کرتا ہے. اب ہماری اگر راولپنڈی اور اسلام آباد کی بات کی جائے تو ہماری آڈینس جو ہے وہ ایسے بھڑکیلے چمکیلے ڈریسز پہننا پسند نہیں کرتی ہے. بہت ہی ڈیسنٹ اور آپ کہہ لیں ایلیگنٹ سے ڈریسز ہماری لیڈیز جو ہیں وہ پہنتی ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ جب بھی اپنے ڈریسز جو ہے لانچ کرتے ہیں, اپنے ڈیزائنس لانچ کرتے ہیں, تو اس میں ہمارا یہی فوکس ہوتا ہے کہ جتنا ڈیزائن کو سمپل رکھا جائے, جتنا ڈیزائن کو ایلیگنٹ رکھا جائے, اتنا ہی وہ زیادہ اچھا لگے گا. صحیح. زیادہ ڈیمانڈ آپ کیا دیکھتی ہیں کہ خواتین کی کس طرح کی ہوتی ہے؟ لائک کیونکہ یہ تو چلے آپ کو کسی نے مشورہ دیا تو آپ نے اس کو یہ چیز بولی, ابھی تک آپ اگر ہم دیکھیں کہ خواتین کے حوالے سے زیادہ دیکھتے ہیں تو کیا ڈیمانڈز آتی ہیں زیادہ, کس طرح کی سوٹنگ ان کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے؟ ایکچولی ان لوگوں کو جو ہے نا وہ زیادہ تر پرنٹڈ چاہیے ہوتی ہے, اور دوسرا یہ کہ زیادہ تر کسٹمرز کی, اور میں صرف اپنی کسٹمرز کی بات نہیں کروں گی بلکہ ورلڈ وائڈ کسٹمرز کی بات کروں گی. ہم لوگ ذرا اوور آل ہی دیکھ رہے ہیں تاکہ ہم ہر چیز کو اس میں لے کر آ سکیں. جی میں ورلڈ وائڈ کسٹمرز کی بات کروں گی کہ وہ آپ سے کوالٹی ڈیمانڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, افورڈیبل پرائزز کے ساتھ کوالٹی ہونی چاہیے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے کم پرائزز کے اندر جتنا ہو سکے, منیمم پرائزز کے اندر, افورڈیبل پرائزز کے اندر آپ انہیں کوالٹی پرووائڈ کریں. ایک اچھی کوالٹی کا جو پیس ہے نا وہ میں کہتی ہوں کہ آپ کا مہنگے داموں میں بک سکتا ہے. صحیح. ایز اے ینگسٹرز آپ اپنے تمام نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گی کہ اگر وہ جو اسپیشلی فیمیلز کو اگر آپ دیکھیں تو کس طرح سے وہ اپنے بزنس کو آگے لے کر آ سکتی ہیں, چاہے وہ برانڈ ہو, چاہے وہ فیشن انڈسٹری میں ہو, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کے میں اپنے نام کو لے کر آگے جانا چاہتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کس طرح سے لے کے جایا جا سکتا ہے؟ میں ان سے تمام اپنی یوتھ سے یہی کہوں گی کہ ڈونٹ ویٹ فار دا رائٹ ٹائم, جسٹ اسٹارٹ اٹ رائٹ ناؤ. ٹھیک ہے, تو اگر تو آپ میں نے ایک کہیں کیوٹ پڑھا تھا کہ اگر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے صحیح وقت کا انتظار کرتے رہیں گے نا تو صحیح وقت بھی آپ کا ٹانگ پہ ٹانگ رکھے انتظار کرتا رہے گا. صحیح. تو اسی لیے آپ بالکل بھی اس چیز کا انتظار نہ کریں کہ جی میرے پاس یہ ریسورسز نہیں ہے, میرے پاس بجٹ نہیں ہے, میرے پاس یہ چیز نہیں ہے. آپ کے پاس جتنا ہے نا, لمیٹڈ ریسورسز ہے, لمیٹڈ بجٹ ہے, آپ اسی میں اسٹارٹ کر دیں. آپ کی نیت جب صاف ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود ہی راستہ بناتے جائے گا. صحیح.
تو ہادیہ عامر آگے کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہے. ہم شارٹلی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس برانڈ کے سمیت، ہم تو ایک برانڈ کو کہتے ہیں کہ یہ تو چلے آپ کا ایک بزنس چل ہی رہا ہے، اس کو لے کر آپ آگے کیا دیکھتی ہیں کہ آپ کس طرح سے آگے نکل کر پاکستان کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور پاکستان میں اپنا نام پیدا کریں گے؟ دیکھیں، ہم نے جو سب سے بڑا کہہ لیں کہ ایک انیشیٹو سٹارٹ کیا تھا وہ یہی تھا، اور اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ یونیورسٹیز میں اگر آپ جائیں تو فیشن کورسز جو ہیں وہ فیشن ڈیزائننگ کے کورسز آپ کو مل رہے ہیں، لیکن وہ لاکھوں روپے لے بھی رہے ہیں اسٹوڈنٹ سے. ٹھیک ہے، ہر ایک سیمسٹر کے لاکھوں روپے لے رہے ہیں. اور کافی اسٹوڈنٹس، ایون کہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں، اچھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس اگر میں بات کروں تو وہ بھی ہمارے پاس آ رہی ہیں، انہیں بھی کچھ نہیں آتا ہے. وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ جی ہمیں تھیوریٹیکل سارا کچھ پڑھا دیتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. تو پریکٹیکل تو بندے نے خود سیکھنا ہوتا ہے کہ یار وہ کس طرح سے مینیج کرے چیزوں کو. لیکن دیکھیں، تھیوریٹیکل کے ساتھ ساتھ آپ کو پریکٹس بھی کروانے کی ضرورت ہوتی ہے. پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. تو آج کل ہم اگر دیکھیں تو ایک تو اتنا بجٹ بھی نہیں ہوتا ہے لوگوں کا. ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے مہنگائی کی کیا آج کل چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں، تو اتنا بجٹ بھی نہیں ہوتا ہے کہ جی آپ اتنا یونیورسٹیز میں لاکھوں روپے دیں ہر سیمسٹر کے اور 4 ایئر ڈگری کریں آپ. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو بھی نہ ملے اور اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی اگر آپ کہیں کہ جی مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے، تو پھر اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہے وہ ہم نے فری فیشن کورسز اسی لیے پرووائڈ کریں. آن لائن کورس ہے ہمارا، فری فیشن کورسز ہوتے ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ہمارا جو ہے جنوری سے ایڈوانس فیشن ڈیزائننگ کورس جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا ہے. صحیح. تو مطلب آپ لوگ اس کو مزید آگے ایڈوانس فیشن ڈیزائننگ سکھانے کے حوالے سے بھی اور اپنے برانڈ کو آگے بھی لے کے جانے کے لیے بھی محنت کرتی رہیں گی؟ جی جی بالکل، انشاءاللہ جب تک میں اپنے برانڈ کو ٹاپ 1 پہ نہ پہنچا دوں تب تک میں سکون سے. انشاءاللہ جی، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ اپنے برانڈ کو ٹاپ 1 پہ پہنچائیں. ناظرین، جس طرح آپ نے دیکھا کہ ہمارے نوجوان اپنے بزنس کو رن کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بزنس ان کے لیے بہتری کا باعث ہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہتری کا باعث ہیں. اگر اس طرح کے نوجوان جو کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار فردن ہی ادا کر رہے ہیں، لیکن جب یہ کلیکٹیولی ایک چیز بنتی ہے تو وہ اوبویسلی ایک بہت بڑا امپیکٹ رکھتی ہے پاکستان کی اکانومی میں. پاکستان کی فیشن انڈسٹری ہو یا کسی بھی انڈسٹری میں، وہ اپنا امپیکٹ ضرور رکھتی ہے. ناظرین، آپ تمام لوگوں سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار اپنے تہیں جتنا ہو سکتا ہے ادا کریں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاکستان کو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سب ملیں پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی خوشحالی میں، اور تمام ان کاموں میں جس سے پاکستان کا نام روشن ہو، اس میں اپنا کردار ضرور ادا کریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان ملک علی رضا کو اجازت دیں گے، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.